وہ اللہ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ وہ اللہ خود ہی ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ میری رحمت کے 100 حصے ہیں، ان 100 حصوں میں سے میں نے دنیا کے اندر صرف ایک حصہ نازل فرمایا ہے اور باقی 99 حصے کل بروز قیامت کے لیے بچا کے رکھے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں نازل ہوا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں، اللہ کی رحمت کا ایک حصہ اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے کہ آج ایک ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے کرتی ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے کرتا ہے۔ یہ انسان تو انسان، جانور بھی اپنی اولاد سے، جانور میں کسی بھی جانور کو دیکھ لیں، وہ اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے۔ ماں اگر شیر ہے، شیرنی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، اسی طرح ہاتھی ہے، ہاتھی بھی اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ کوئی بھی جانور ہو، کوئی بھی جانور میں کوئی بھی مادہ ہو، کوئی بھی نر ہو، وہ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ کیوں پیار کرتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کی وجہ سے کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ بھی دنیا میں نہ ہوتا تو آج کوئی بھی ماں اپنے بچوں سے پیار نہ کرتی، کوئی بھی باپ اپنے بچوں سے پیار نہ کرتا، کوئی بھی جانور اپنے بچوں سے پیار نہ کرتا۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے یہ محبتیں قائم ہیں، یہ محبتیں قائم ہے۔ تو وہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے، میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، میں تمہاری توبہ کے انتظار میں رہتا ہوں، میں تمہاری توبہ کے انتظار میں رہتا ہوں۔ جو دنیا کے اندر تم سے گناہ ہو جاتے ہیں، جو دنیا کے اندر تم سے نافرمانی ہو جاتی ہے، میں توبہ کے انتظار میں رہتا ہوں۔ یہاں تک کہ 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ میں تمہاری خاطر، تمہیں معاف کرنے کے خاطر، تمہیں بخشنے کے خاطر 7ویں آسمان سے، عرش سے نیچے آ جاتا ہوں، پہلے آسمان پر آ جاتا ہوں، گویا کہ تمہارے دروازے پر آ جاتا ہوں۔ وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی خاطر، انسانوں کو معاف کرنے کے خاطر، انسانوں کی پریشانیاں دور کرنے کے خاطر وہ عرش سے اتر کر پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور اپنے فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ صدا لگاؤ، صدا لگاؤ، ہے کوئی معافی کا طلبگار، ہے کوئی اپنی پریشانیاں دور کروانے والا، ہے کوئی بیماری سے نجات حاصل کرنے والا، ہے کوئی تنگ دست، ہے کوئی پریشان حال، آؤ میں پہلے آسمان پر آ چکا ہوں، تمہاری توبہ کے انتظار میں ہوں، تمہارے مانگنے کے انتظار میں ہوں۔ صرف 2 رکعت نماز پڑھو، مجھے سجدہ کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری تمام خواہشات کو پورا کر دوں گا۔ کیوں؟ وہ اللہ انسانوں کی بڑی ہی فکر کرتا ہے، وہ اللہ انسانوں سے بڑا پیار کرتا ہے، وہ اللہ انسانوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے میرے بندے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ اے میرے بندے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ ذرا تصور تو کر، ذرا غور تو کر، میں نے ساری کائنات کو اپنے امر کن سے پیدا کیا، لیکن تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اے دنیا کے انسانوں، ذرا غور تو کرو، ساری کائنات کو اللہ نے اپنے امر کن سے پیدا کیا، لیکن واحد انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اس کی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور سب سے بڑی فضیلت، اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔
اشرف المخلوقات بنایا، مزید بھی احسان فرمایا کہ اس کو اپنا نائب بھی بنایا، اپنا خلیفہ بھی بنایا۔